بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سعید اکبر، صدر تحفظ ختم نبوت ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ضلع نظام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج بتاریخ 22 جنوری سن 2026 اپنے اس ادارے کا تعارف اور خدمات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اس ادارے کو قائم ہو کر 20 سال ہو چکے ہیں، جس میں 497 مکاتب قرآنیہ و نسواں سینٹرز قائم ہو چکے ہیں، جن میں 12,450 گاؤں دیہاتوں کے غریب مسلمان بچے بچیاں خواتین قرآن مجید اور دین کی بنیادی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اب تک 3,000 سے زائد لڑکوں اور لڑکیوں نے، خواتین نے ناظر قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ اس کا ماہانہ خرچ 14 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ الحمدللہ اس کے تحت 124 مساجد تعمیر ہو چکی ہیں اور 150 بورویلز غریب کالونیوں کے لیے اور مساجد کے لیے ڈالے گئے ہیں۔ الحمدللہ 190 بیواؤں کا ہر ماہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اس کے قیام کے اغراض و مقاصد میں گاؤں دیہاتوں کے مسلمانوں کو قادیانی فتنے سے، عیسائی فتنے سے اور موجودہ دور کے جو ایمان سوز فتنے ہیں ان سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، اسی طرح مشرکانہ عقائد نظریات سے جو مسلمان متاثر ہو رہے ہیں اور ارتداد کے دہانے پہنچ رہے ہیں ان کے ایمان کو بچانا اور بچوں کو مرتد ہونے سے بچانا، گاؤں کے مسلمانوں کو منڈل کی سطح پر آپس میں مربوط رکھنے کے لیے منڈل مساجد کمیٹیوں کا قیام، مسلمانوں کو دینی اعتبار سے باشعور بنانے، آپس میں اخوت اسلامی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے الحمدللہ محنت ہو رہی ہے۔ ایسے ہی شہر کے اندر سن 2018 میں دینی و عصری تعلیم کا ادارہ دارالصالحات قائم کیا گیا ہے۔ اس کا اصل مقصد تو گاؤں دیہاتوں کی جو لڑکیاں ایسے اسکولز ہاسٹلز میں پڑھ رہی ہیں جہاں ان کا ایمان خطرے میں ہے، غیر مسلموں کے قائم کردہ ہاسٹلوں میں وہ رہ رہی ہیں، تو گاؤں دیہاتوں کی لڑکیوں کو اس مدرسے میں رکھ کر عصری تعلیم، دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اب تک ہمارا یہ دفتر اور اسی طرح ہمارا مدرسہ کرائے کی عمارت میں چل رہا ہے۔ حال ہی میں قلب شہر کے اندر ایک زمین مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر کے لیے اور مکاتب کے بچوں کے پروگرامز، مسابقوں کے لیے، اجتماعات کے لیے اور مہمان خانے کے لیے ایک کانفرنس ہال کی، دفتر کی، مہمان خانے کی بہت شدید ضرورت تھی۔ ایسے ہی مدرسے کے لیے ہاسٹل، عبادت خانہ، درسگاہیں، اس کی بھی شدید ضرورت تھی۔ ایسے ہی مسجد کی بھی شدید ضرورت تھی۔ تو ان تمام اغراض مقاصد کے لیے ایک وسیع زمین ہم نے خریدی ہے، وہاں پر انشاءاللہ یہ تعمیرات ہونے والی ہیں۔ اس کے لیے آپ حضرات سے تعاون کی درخواست ہے، اس کے لیے بڑی خطیر رقم کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات اپنا گراں قدر تعاون پیش کر کے اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے بھی صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ کا سامان کر لیں۔ ہمارا یہ ادارہ الحمدللہ ایسے دور میں قائم ہوا جبکہ گاؤں دیہاتوں میں قادیانیت کا فتنہ، گمراہی پھیلا رہا تھا، مفت امامت، مفت تعلیم کا جھانسا دے کر، عیسائی مشنری بہت کام کر رہی تھی، مساجد نہیں تھے دیہاتوں میں، ائمہ نہیں تھے، کوئی تنخواہ کا کوئی نظام نہیں تھا، مکاتب کا نظام نہیں تھا، بہت جہالت، گمراہی کا دور تھا۔ تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر دیہات میں مکتب کا قیام، ہر مسجد کو اذان، نمازوں سے آباد رکھنا، اماموں کو طے کر کے ان کے لیے تنخواہوں کا نظام بنانا، جہاں جہاں بورویلز کی ضرورت ہے بورویلز کا انتظام کرنا، پھر گاؤں دیہاتوں کے مسلمانوں کو اپنے سے مربوط رکھنے کے لیے رمضان المبارک میں ان کو راشن کٹس دیے جاتے ہیں، افطار کا نظم کیا جاتا ہے، عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت پہنچایا جاتا ہے، اور مکاتب کے نظام کو مؤثر، مثالی، معیاری بنانے کے لیے تقریباً شہر کے اندر 4 زونز اور اطراف کے اندر 12 سینٹرز، شاخیں قائم کی گئی ہیں، جن میں 17 ناظرین مستقل گاؤں دیہاتوں کا سروے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ یہ ہمارا نظام اس ریاست کے اندر بڑے پیمانے پر قائم ہے
اور خصوصیت کے ساتھ یہاں سے 250 کلومیٹر دور مہاراشٹر کا سرحدی علاقہ جوتی تعلقہ ڈسٹرکٹ چندراپور جو قادیانیت کا گڑھ تھا اور ابھی بھی ہے، وہاں بھی ہمارا ایک سینٹر قائم ہے اور وہاں بھی محنت چل رہی ہے۔ اس لیے آپ احباب سے ہماری درد مندانہ اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمین پر جو مسجد تعمیر ہونے والی ہے تو تعمیر مسجد کے لیے ایک صاحب خیر نے رقم مختص کی ہے، البتہ مسجد کی زمین خریدی کے لیے تعاون کی ضرورت ہے، اس طرف بھی توجہ فرمائیں۔ ہم نے سہولت کے لیے یہ بھی کیا ہے کہ 1 اسکوائر فٹ زمین کی رقم 4000 روپے ہے۔ برائے سہولت اسکینر بھی اس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے اور ہمارے جو اکاؤنٹس کی تفصیلات ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ آپ حضرات جب بھی رقم ارسال کریں گے انشاءاللہ رسید بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے اب سے گزارش ہے کہ آگے بڑھ کر اس نیک کام کے لیے تعاون کیجیے اور اس پیغام کو ان افراد تک بھی پہنچائیے جو اس میں تعاون کر سکتے ہوں۔ شکریہ۔